اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 نمبر چیپٹر 29ویں پارے کے شروع میں ہے۔ سورہ تبارک الذی۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھو گے، یعنی کہ کوئی کمی، کوئی نقص نہ دیکھو گے۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے، کوئی چھید بھی نظر آ رہا ہے، کوئی ایرر بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بار بار نگاہ ڈال کر آسمانوں کی طرف دوڑاؤ، کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی، کوئی چھید، کسی طرح کا کوئی ایرر، کوئی شتون، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بے شک ہم نے آسمان و دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے، ایسا لگے گا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، جیسے ہوتا نا بفر رہا ہے غصے سے۔ قریب ہے کہ ابھی وہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کچھ بھی اتارا نہیں، کچھ بھی فرمایا نہیں، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہو، دور ہو۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر، چھپے طور پر، بنا دیکھے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش، معافی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، یعنی کہ وہ سینوں کے بھید کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریکی بھی اور باخبر بھی ہو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا، یعنی کہ زمین کو ایک دم بچھا دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے، یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، یعنی آسمان پر جو پرندے چلتے ہیں ہوا میں، کبھی کبھی اپنے پر کو ہلاتے ہیں، کبھی کبھی تھام لیتے ہیں، مطلب استھر کر لیتے ہیں، ان کو کون ہوا میں تھامے ہوا؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے، کون سا سینا ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو یعنی انکاری تو سراست دھوکے ہی میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ سکھاڑ آ جائے، اسی طرح باڑھ آ گیا، ہر جگہ تباہی، اسی طرح پانی ہی زمین کے نیچے چلا جائے تو کون ہے پانی لے کر آئے گا نیچے سے؟ اللہ تعالیٰ روزی روکنے پر آ جائے تو آدمی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ گیہوں چاول ہی نہیں ہو پائے گا تو اور بھی چیز کیا ہو پائے گا؟ سبزی ہی نہیں ہو پائے گا تو اور چیز کیا بن پائے گا؟ بلکہ کافر تو شرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان
آنکھیں اور دل بنائیں، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے تو اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ شریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں نیچے کافی اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے، صاف ستھرا پانی لے کر آئے اگر پانی زمین کے اندر چلا جائے؟ اس طرح سے یہ 30 آیتوں کی سورۃ تبارک الذی ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ان میں بتائی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس نایاب کتابوں کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔